سوال تحریر فرمایا کہ ولادت سے پہلے اس دوران بچے کا نام رکھنا اور شوہر اور ان کی بیوی کا اس نام سے پکارنا، مثلا فاطمہ، موسیٰ، تو کیا گناہ یا خلاف شریعت ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، حق پہنچتا ہے آپ کا، آپ اس کا کوئی بھی نام رکھیں اور اس کے حوالے سے مثلا کوئی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ کی ولادت کے بعد یہ ہو جائے گا، موسیٰ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسے کیا کرنا ہے، کوئی رشتہ بالکل ٹھیک۔ علم نجوم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے جو اردو میں ہو؟ اردو کا ہمیں علم نہیں بھیا، یہ جو کتابیں ہیں اصل میں اوریجنلی یہ ہیں عربی میں، فارسی میں اس سے بھی زیادہ، اور عربی کی جو قدیم کتابیں ہیں قدیم زمانوں کی، اس میں علم نجوم انہوں نے بہت وضاحت سے لکھا ہے، اور پھر ہندی میں، تو ہندی، عربی، فارسی اور یہ چیزیں آتی ہوں تو پھر جا کر اس علم کی کچھ شدھ بدھ حاصل ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اسے مکمل کمانڈ اور دسترس حاصل ہو جائے، مگر وہ بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب تو انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہیں، انگلش میں بھی آ گئی ہیں، لیکن ان کا ایک طریقہ الگ ہے، وہ مہینوں کے حساب سے علم نجوم کو تقسیم کرتے ہیں، اور علم نجوم میں مہینوں کی تقسیم سے بنیادی طور پہ کچھ آئیڈیا تو ہو جاتا ہے لوگوں کو، لیکن ایگزیکٹ اس کا حکم لگانا کہ کون سا ستارہ کس طرح کہاں سے چلے گا، کہاں پہنچ کے وہ کیا اثرات کو پیدا کرے گا، اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تو حجت اللہ البالغہ میں بھی لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ستارے بدلتے ہیں تو زمین پہ حکمرانیاں بھی بدلتی ہیں، تو جن لوگوں نے اس علم کو نہیں پڑھا ہوتا وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھ کر اس پر اعتبار کر کے بھروسہ کر لیا ہوتا ہے اور اللہ کو بھول گئے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں درست ہیں، لیکن اگر اس علم کو پڑھنا ہو تو پھر وہ جو برتھ چارٹ دیکھتے ہیں، ذائچہ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ حکم لگاتے ہیں، پھر ستاروں کی نظریں کس طرح کام کرتے ہیں، پھر کون سا ستارہ کس کا دوست ہوتا ہے، کون سا ستارہ کس کا دشمن ہوتا ہے، پھر حبوط ان ستاروں کا کیا ہوتا ہے، پھر شرف ان ستاروں کا کیا ہوتا ہے، پھر ستاروں میں آپس کے تعلق کے بعد اس وقت عالمی حالات کیا ہوتے ہیں، مثلا کوئی ملک بنا، کوئی تقسیم ہوئی، اس وقت کیا آتے ہیں، مثلا پاکستان جو ہے یہ جب تقسیم ہوا ہے تو اس وقت دنیا پہ ستاروں میں مریخ اپنے اصل ذائچے اور گھر میں تھا، تو جب ستاروں کی منڈلی جب جمتی ہے اور ستارے جب موو کرتے ہیں تو ان میں بادشاہ شمس ہے، اور اس کے بعد قمر ہے، اسے وزیر بھی مانا جاتا ہے کیونکہ چاند متغیر رہتا ہے نا، چلتا رہتا ہے، تو اس لیے شمس اور قمر، کیونکہ وہ اس کا تعلق جذبات سے ہے، ابھار سے ہے، سمندر سے ہے، تو وزیر تھا، اور آسمانی کونسل میں جو سپہ سالار ہے، چیف آف سٹاف ہے، وہ مریخ ہے، تو مریخ کے تحت پاکستان بنا تھا، اس لیے قیامت تک یہاں پہ فوجی اقتدار رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ چیف آف آرمی سٹاف یہاں پہ ہمیشہ ان کا عہدہ برقرار رہے گا، وہ غالب رہیں گے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ نہیں مطلب میں تو علم نجوم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسے ہوا کرتی ہیں، پھر مشتری ہے، پھر مشتری ہے، اب مشتری جو ہے وہ منشی تصور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ علم نجوم کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہر علم چاہتا ہے کہ آدمی اس میں ڈوبے، آدمی اس میں زندگی اور فرصت اور وقت کو کھپائے، ایک ہی کام کر سکتا ہے، یہ علم حاصل کر لے یا پھر عیاشیاں کر لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، عیاشی کرے،
گھومے پھرے، ویڈیوز دیکھے. اب تو خیر گھر میں آ گئی، ہر ہاتھ میں ویڈیو ہے. اسے دیکھتا رہے، گپے مارے، یہ کر لے یا وہ کر لے، ایک کام کرے. سارے کام زندگی میں بیک وقت نہیں ہوتے. تو علوم جو ہیں وہ پھر مدتیں گزرتی ہیں ان علوم پر، تو وہ مقام تک پہنچتا ہے کہ جس علم پہ ہاتھ رکھے وہ علم پانی بھرے اس کے گھر آ کے. جس علم کو چاہے پکڑ لے اور لکھنا بولنا شروع کر دے. جس علم پہ کو ہاتھ میں رکھے، مٹی پر ہاتھ رکھے نا تو سونا بن جاتا ہے. بڑی مدت کے بعد اتنا گہرا اور اتنا ٹھوس علم آتا ہے، بشرطے کہ زندگی کو ضائع نہ کیا. ایک ہے وقت ضائع کرنا اور ایک ہے زندگی ضائع کرنا. وقت ضائع کرنے سے تو مصیبت یہ ہے کہ اس ملک میں نجات نہیں. بینک میں چلے جاؤ، کسی دکاندار کے پاس، لائن کا تصور نہیں ہے نا کہ ہم نے لائن میں لگ کے کام کرنے. تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وقت برباد ہوتا ہے، مگر زندگی نہیں برباد ہوتی. زندگی برباد کرنا جن لوگوں کو ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ان کو علم اور اس راستے کے بالکل پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عیاشیاں کریں، جو کرنا ہے کرو یار. جنت عقیدے کی بنیاد پر ملے گی، عمل نہیں. جب پوچھا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا لیکن بہت اچھے اعمال کرتا ہے، تو آپ نے کہا اچھے اعمال کے بدلے میں سزا کم ہو سکتی ہے یا ایمان کا تحفہ مل سکتا ہے. کیا اس کا الٹ بھی سچ ہے؟ یعنی ایک آدمی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کر رہا ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جائے گا اپنی سزا بھگت کے. اہل سنہ تو کسی کے لیے یہ نہیں کہتے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں. جتنے نفسیاتی امراض لوگوں میں پائے جاتے ہیں نا، ابن قیم کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بندہ جڑ سے پکڑتا ہے. اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ادب اور خدمت کے صلے میں اللہ نے جن علوم سے انہیں نوازا تھا وہ اور لوگوں کو کہاں نصیب تھے. ابن قیم پکا صوفی رحمہ اللہ. ابن قیم نے اس موضوع پہ لکھا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک گھر ہے جو بالکل ناپاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسے ناپاک لوگوں اور ناپاکیوں کے لیے، اور ایک گھر ہے جو بالکل پاک ہے، خوشبو سے بھرا ہوا ہے، حسن سے بھرا ہوا ہے، عشق اور محبت ہے اس میں. اور تیسرا گھر ایسا ہے جہاں پہ دونوں چیزیں مکس اپ. اسے انہوں نے پہلے کو نام دیا ہے جہنم کا، دوسرے کا نام دیا ہے جنت کا، اور تیسرا دار العصات، گناہ گاروں کا گھر ہے. وہ کہتے ہیں جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی ہمیشہ رہے گا، اور یہ تیسرا گھر ہے نا دار العصات، گناہ گاروں کا گھر، یہ گھر بھی جہنم میں ہے. لیکن جس دن آخری گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے اس دن یہ گھر ختم ہو جائے گا. سیدھی سی بات. اس لیے تمام شفاعتوں کے بعد دو باتوں سے پہلے، ایک تو اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کرا دیں گے کہ اب موت کسی پہ نہیں آئے گی، اور دوسری اعلان کر دیا جائے گا کہ لوگوں اس کے بعد اب ہر جگہ تم سب لوگوں کے لیے مستقل ہے، اب یہ تبدیل نہیں کی جائے گی. اس لیے ابن عربی کا خیال یہ ہے رحمہ اللہ کہ موت کا جو دمبے کی صورت میں لائی جائے گی نا، یہ جتنی روحانی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ایک شکل میں لائی جاتی ہیں. مثلاً ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میری بیوی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، اب وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو میری زندگی ہے اس کا سٹیئرنگ آج کل بیوی کے پاس ہے. جو وہ کہتی ہیں میں اسے مان جاتا ہوں. اب قدرت اسے سمجھا رہی ہے کہ دیکھو صحیح چل رہے ہو، غلط چل رہے ہو، لیکن آج کل ساری باتیں اہلیہ کی چل رہی ہیں. اسی طرح ایک آدمی پانی دیکھتا ہے. اب پانی کیا چیز ہے؟ پانی مال ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ اسے پانی سمندر مل گیا، دریا مل گیا. تو یہ ایک خاص لینگویج ہے روحانیت کی جسے وہ لوگ جانتے ہیں جن کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ اللہ خود عنایت فرماتا ہے. یہ چیز کسی کتاب کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ آپ نے مجھ پر یہ احسانات کیے، اور ان میں سے ایک عرض کیا کہ اللہ علمتنی من تعویل الاحادیث، تو نے مجھے خوابوں کی جو تعبیر سکھائی ہے نا، اس پہ تیرا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا، تو نے اتنا بڑا انعام مجھ پہ فرمایا۔ تو موت قیامت میں آئے گی دمبے کی صورت میں، اور اسے ذبح کریں گے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے، کیونکہ یحییٰ زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یحییٰ تجھ سے پہلے کائنات میں کسی کو ہم نے نام رکھنے ہی نہیں دیا، ہم نے بچا کے رکھا تھا اس نام کو تیرے لیے۔ تو جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ اس موت کو ذبح کر دے گی۔ تو اس لیے یہ جو غیب کی چیزیں ہیں یہ مختلف طرح سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا سوال تھا ابھی؟ سوال کیا تھا؟ ہاں نہیں، اور تک تو وہ غیب کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس طرح سے، اور وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دو اعلانات، ایک ذبح کا اور ایک یہ کہ تم رہو گے اب جہاں بھی تم ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ جو جہنم والے جہنم میں رہیں گے، وہ جس طرح گندگی میں کیڑے عادی ہو جاتے ہیں رہنے کے، اس طرح وہ جہنم کی زندگی گزاریں گے۔ اسے تسلیم کرنا بہت دشوار ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے دماغ کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن تسلیم کرنا اس لیے دشوار ہے کہ اللہ نے فرمایا نا بدلناہم جلودن، اور ہم ان کی کھالیں تبدیل کریں گے، کیونکہ جو نئی کھال آتی ہے وہ زیادہ حساس سینسٹیو ہوتی ہے، اس میں سوئی جلدی جو چبھتی ہے تو زیادہ تکلیف دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمانے کا کیا؟ خیر یہ تو ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح انہوں نے ساری زندگی نہیں بھی کیے، تو بھی ایک دن وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال کی اہمیت کو کم کریں، نیکی کے اعمال بڑا فائدہ دیں گے، اسے کرنے چاہیے نیکی کے اعمال۔ ایک ایک سوال نماز کا پوچھا ہے کہ تیسری رکعت کے لیے اٹھنے میں زمین کی ٹیک کیسی ہے؟ تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے زمین پر ٹیک نہیں لگانی چاہیے، بلکہ پہلی سے دوسری میں بھی اور تیسری سے چوتھی میں بھی زمین کو اصولاً نہیں چھونا چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے گھٹنوں میں تکلیف ہو یا کمر میں تکلیف ہو یا وزن زیادہ ہو گیا ہو یا کوئی اور عذر ہو، اس بنا پر زمین کو چھوا جا سکتا ہے، وگرنہ اصل یہ ہے کہ پنجوں کی طاقت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ جب تشہد پڑھے تو اس کے بعد اپنے پنجوں کی طاقت سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، زمین کو ہاتھوں کو زمین کو نہیں چھونا چاہیے۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ سنن مؤکدہ اور فرائض کے درمیان کیا گفتگو کرنے سے ثواب کم ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اس لیے کہ نماز اس وقت شروع نہیں ہوتی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کر کے مسجد کے لیے چلتے ہو تو تم اس وقت نماز میں ہی ہوتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طویل مشورے کیے، صبح تہجد کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد کہیں بیٹھے تھے، باقی بھی تشریف فرما تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احتسبوا، اللہ کے ہاں میرا گمان یہ ہے کہ فرمایا کہ جس طرح میرا سونا ہے، جس طرح میری نماز ہے، اسی طرح میرا بیٹھنا ہے۔ یہ جو میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں میں اب بھی نماز میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حضوری ہے، میں نفلوں سے اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس سے یہ تصور کہ نماز اسی وقت شروع ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جب تم گھر سے چلے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو فضول کاموں میں
مبتلا نہ کرو، تم ابھی بھی اللہ کے ہاں نماز میں ہو، تم ابھی بھی اللہ کی نظر میں ہو۔ آ رہا ہے مسجد، نماز پڑھنی ہے، اور مسلسل وہ ٹاک شوز فلاں چیزیں دیکھ رہا ہے، تو نماز میں ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اور اگر سنتیں پڑھ کے آیا ہے تو سنتوں کے بعد درمیان میں اگر وہ باتیں کرے گا یا نماز کے منافی یا کوئی اور حرکت کرتا رہے گا، تو فرض میں اور سنتوں میں وقفے کی وجہ سے اور پھر اس وقفے کو ناجائز استعمال کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ وقفے کی وجہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ طویل وقفے بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ انسان کو محتاط رہنی چاہیے عبادت۔ اور اسی طرح فرض کے بعد جو رکعتیں سنن موقدہ ہیں، اس کے درمیان کسی کام میں پڑ گیا تو بھی ثواب کم ہو جائے گا۔ مثلا یہاں سے نماز پڑھی مسجد میں، فرض پڑھ کے گھر جا رہے تھے، اچھا امرود بھی خرید لیں، پھل بھی خرید لیں، فلاں کام بھی کر لیں، اور گھر جا کے سنتیں پڑھی ہیں، تو یہ ثواب لا محالہ کم ہوگا۔ اسی لیے جمعے میں حکم یہ ہے کہ خطبے کے بعد امام منبر سے اترے اور سیدھا مصلی پہ جائے، کوئی بات نہ کرے جب تک کہ شدید ضرورت پیش نہ آئے، یہ اس کا ثواب کم کر دے۔ تو اس لیے نماز کی جو ترتیب ہے حد الوسع، اسے نماز کی ترتیب کو قائم رکھنا چاہیے۔